بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے والے افراد کے لیے ایک عمل ہے جو استحباب کے حکم میں ہے اور مستحب عمل ہے۔ اگر وہ اس عمل کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر دیتے ہیں، ثواب دے گا، اور اگر وہ نہ کرے تو اس پر کوئی سزا اور کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک استحبابی عمل ہے۔ اور اس عمل کو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک استحبابی حکم لکھا ہے کہ یہ عمل ایک استحبابی عمل ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی کرے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک قربانی کر کے اس کے بعد تک، یعنی اس 10 دنوں کے درمیان میں وہ حجامت بھی نہ بنائے، بال بھی نہ منڈوائے اور ناخن بھی نہ کاٹے، ان 10 دنوں کے درمیان میں۔ اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی جو لا علمی کی وجہ سے وہ ذی الحجہ سے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک وہ انتظار کرتے ہیں، ان دنوں کے درمیان میں وہ صفائی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، بال نہیں کاٹتے اور ناخن نہیں کاٹتے ہیں، تو پھر جب وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے وہ جب تیاری شروع کرتے ہیں تو اس میں بال بھی کاٹتے ہیں، حجامت بھی بناتے ہیں اور ناخن بھی کاٹتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس حکم پر عمل کرنا ہے جو استحبابی عمل ہے، اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو پھر قربانی کے بعد یہ چیزیں کر لیں۔ جب قربانی ذبح ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو کاٹ لیں اور حجامت بنائے، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اس سے پہلے نہیں کرے۔ تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک عید کی نماز پڑھ لے، قربانی کر لے، قربانی کے بعد پھر وہ اپنے بال وغیرہ منڈائے اور اپنی صفائی کر لے۔